گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے افراط و تفرید کو بیان فرمایا کہ انہوں نے دین کے اندر غلو پیدا کیا اور اصل دین سے وہ پھر گئے، اور سابقہ انبیاء کی جتنی بھی تعلیمات تھیں ان سے وہ لوگ یکسر اپنا روح وہاں سے موڑ دیا۔ قرآن پاک کے اندر سابقہ امتوں کے قصے بیان کرنے کا مین مقصد یہ ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سابقہ جتنے بھی خرافات ہیں ان سے وہ محفوظ رہے۔ آج کے درس میں اللہ جل شانہ ایمان والوں کو ایک خاص بات سے متنبہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کثرت سے سوال نہ کیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ ویسے پورے قرآن پاک میں 13 مقامات پر یسألونک کے الفاظ آئے ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ کفار نے سوال کیے۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بس اس پر عمل کرنا ہے، زیادہ اس کے بارے میں سوال کرنا، زیادہ دقائق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ لہٰذا ہمارا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جو اصول دین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اس پر عمل پیرا ہو، زیادہ سوال سے گریز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ بھئی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا والد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا والد فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات ناگوار گزری، اور جب اس کی والدہ کو یہ بات پتہ چلی کہ میرے بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، والدہ بھی ناراض ہوئی کہ یہ زمانہ جاہلیت گزرا ہے، اگر تیرا والد کوئی اور ہوتا تو یہ میرے لیے اور تیرے لیے کتنی بڑی رسوائی تھی۔ قرآن پاک میں یہاں پر ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس دوران ایسا سوال کرنا کہ بعض میں تم لوگ اس سوال کا جواب سن کر پریشان ہو جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ سوال کرنا بھی منع ہے، اور ہر اس طرح کا سوال کرنا بھی منع ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں پر تنگی آ جائے، حلال کردہ چیز حرام ہو جائے۔ جس طرح ایک شخص نے سوال کیا جن دنوں حج فرض ہوا تھا، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، لیکن اس سوال سے ناگواری کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال پھر فرض ہوتا۔ بسا اوقات سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس سوال کرنے کی وجہ سے آنے والے لوگ جتنے بھی ایمان والے ہیں اس سسٹم میں چل رہے ہیں وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ان پر اور زیادہ قانون سخت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو سوال کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے، اور دوسرا بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے، اور سوال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہاں پر سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں، سوال کر لیتے ہیں۔ پہلے انسان سوچ لے کہ یہ بات میرے دماغ میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے یہ سوال کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور جب سوال کرنے والا نادانی میں سوال کر لیتا ہے، اس کو جب جواب ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے اوہو یہ تو میں تھوڑا سا سوچ لیتا تو یہ مجھے اس کا جواب وہیں سے مل جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت کم سوال کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی انتہائی جامع اور مانع ہوتی تھی۔ تو آج کے درس میں سوال کے آداب بتائے گئے ہیں کہ اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ سابقہ قوموں کے اندر بھی ایسا ہوا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں سے سوال کیا، جواب آ گیا آسمان سے، پھر ان لوگوں نے اس جواب پر عمل درآمد نہیں کیا تو وہ لوگ منکر ہو گئے، کفر کا راستہ اختیار کیا، زیادہ گمراہ ہو گئے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہوا اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا، اور قوم والوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ ہمارا قاتل کون ہے۔
اس ہمارے بندے کا قاتل کون ہے؟ اور پوچھنے والوں میں وہ قاتل بھی شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ گائے ذبح کرو، اس کے جسم کا کوئی حصہ ٹکڑا گوشت کا مردے کے ساتھ لگاؤ کہ وہ بتا دے گا کہ میرا فلاں شخص قاتل ہے۔ لیکن چونکہ سوال کرنے والوں میں وہ قاتل بھی شامل تھا، اور ویسے بھی وہ قوم حجت باز تھی، انہوں نے سوالوں پہ سوال کرنے شروع کر دیے۔ وہ گائے کیسی ہو، اس نے ہل جوتا ہو یا نہ جوتا ہو، اس کا کلر کیسا ہو، وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، جیسے جیسے سوال کرتے گئے پھنستے گئے، آخر ان کو وہ گائے تلاش کرنی پڑی، ان کے سر پڑ گئی۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ وہ اچھا بلا خاصا زیادہ سارا سرمایہ لگا کر ان کو وہ گائے خریدنی پڑی۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جب بھی ہم کسی عالم دین کا بیان سنیں، کسی جگہ پر بھی بیٹھیں، کوئی سوال ہمارے دل و دماغ میں ہو تو پہلے غور کر لیں کہ یہ سوال بنتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ بعض دفعہ موقع مناسب نہیں ہوتا، بے موقع سوال کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندہ بیان کر رہا ہو، درمیان میں سوال کرنا آداب کے خلاف ہے۔ جب وہ بندہ بیان ختم کر دے، درس ختم ہو جائے، تقریر ختم ہو جائے، تو بعد میں آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کا دور بہت زیادہ بدتمیزی اور بے ادبی کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہ چیز نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اتنے یکسو ہو کر بیٹھتے کہ فرمایا کہ اگر ان کے سروں پر چادر ڈال دی جائے تو بالکل برابر سر ہوتے تھے ان کے۔ ہم تو کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، بھائی ہم تو لوگ بہت کمزور ہیں۔ جو بندہ دروازے سے اندر ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، بجلی آتی ہے، کوئی بندہ ذرا سے بھی کوئی حرکت کرتا ہے، ہر چیز ہمارے مد نظر رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی بیان سن رہے ہوں، کسی درس قرآن میں بیٹھے ہوں، درس حدیث میں بیٹھے ہوں۔ یہ آداب کا تقاضا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا مجلس کے آداب، یہ قرآن اور حدیث کا بھی ادب ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھی جا رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اس کا درس ہو رہا ہے، تو سارے لوگ یکسو ہو کر وہ بات سنیں۔ اگر وہ کوئی سوال دل و دماغ میں آتا ہے تو وہ بیان ختم ہونے کے بعد وہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ادب سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کو مختلف آداب سکھائے ہیں۔ مجلس کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں۔ مجلس کے یہاں تک آداب سکھائے کہ اگر کوئی بندہ مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے تو وہ بندہ جو بیان کر رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔ کوئی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تبلیغ جماعت کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ اٹھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت کے پکے ساتھی ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اشارہ کر کے جاتے ہیں جو بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر اٹھنا ہے تو پہلے ہی سے اٹھ جائیں، اگر بعد میں مجبوری بن گئی، جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کو ہلکا سا اشارہ کر دیں کہ میری مجبوری بن گئی ہے، میں جا رہا ہوں، تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب و آداب ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدتمیزی، بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے اپنے علماء اساتذہ سے سنا ہے کہ الدین کل ادب، اور ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ 80% ادب ہے، 20% محنت ہے۔ اگر کوئی بندہ 20% محنت کرتا ہے، 80% ادب کرتا ہے، استاذ کا ادب، ادارے کا ادب، مسجد اور مدرسے کا ادب، یہاں کے قوانین کا ادب، یہاں کا جو سرکردہ بندہ ہے اس کا ادب، امام مسجد کا ادب، تپائی کا ادب، قرآن کا ادب، اور جو کتاب پڑھ رہا ہے اس کا ادب، جو ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ادب و احترام۔ جب تک ہم ادب و احترام نہیں کریں گے یہ دین ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، نہیں بن پا رہے۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں اور بڑے بڑے نیکوکار متقی پرہیزگار لوگوں کی اولاد ہے، وہ بھی حافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ یہ نہیں کہ وہ بے ادب گستاخ ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رنگنا چاہے، ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد میں کوئی ایسا باادب باصلاحیت ایسا گزرا ہو جو ادب و احترام کو ملحوظ رکھا ہو۔ اسی وجہ سے آتا ہے نا کہ کوئی بندہ خود عالم نہیں ہے، علماء کا ادب و احترام کرتا ہے، طلباء کا خاص خیال رکھتا ہے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں میں حافظ، قاری اور عالم پیدا فرماتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے سرکردہ علماء ہیں، جماعتوں کے لیڈر ہیں، ان کے والدین کو دیکھ لیں، پیچھے کسی گاؤں دیہات میں رہنے والے لیکن حد درجہ ادب کرنے والے۔ اس لیے ادب بہت ضروری ہے۔ یہ ادب جو ہے یہ علم کا قرینہ حاصل کرنے کے لیے، علم کے کمال تک پہنچنے کے لیے ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ادب نہیں کریں گے علم آئے گا نہیں۔ اور اس درس کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ جو لوگوں نے صائبہ، وسیلہ، حام اور بحیرہ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیرہ کو، ولا صائبہ، اور نہ ہی صائبہ کو، اور نہ وسیلہ اور حام کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ بحیرہ اس جانور، اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے 10 بچے ہوں، 10 بچے ہوں اور آخری نر ہو، 10 بچے ہوں اور آخری نر ہو۔ پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے، یعنی اس وقت کی بات ہے کہ جس اونٹنی کے 10 بچے ہوں اور آخری نر ہو، اس اونٹنی کو کہتے تھے یہ بڑی برکتوں والی ہے، اس کا دودھ نہ نکالو۔ اس کے کان کو بھی پھاڑ دیتے تھے نشانی کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس پہ سواری نہ کریں، اس کا دودھ نہ استعمال کریں، اس کو مارے نہ، اور بس اس کو محترم سمجھتے تھے۔ اور صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ہندوستان میں چلے جائیں، یہ ان ہندوؤں کی جو گائے ہے، جس کسی دکان میں گھس جائے، سبزی کھا رہی ہے، فروٹ کھا رہی ہے، اس کو محترم سمجھتے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ دے، جس کی بچی ہو، جس کا نر نہ ہو بلکہ مادی ہو، اور درمیان میں نر آ جائے، کہتے تھے اوہو یہ تو مسلسل مادہ بچہ دے رہی تھی اور اب یہ نر آ گیا، یہ بھی بڑی محترم ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی بڑی محترم ہے۔ اور آخر میں وسیلہ، حام اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کی جفتی سے مسلسل 10 بچے پیدا ہوں، اس کو بھی بڑا محترم سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ان لوگوں نے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسی کوئی نشاندہی نہیں فرمائی کہ تم لوگ یہ جانور استعمال نہ کرو، یا ان کا دودھ استعمال نہ کرو، یا ان پہ سواری نہ کرو۔ تو گزشتہ آیات میں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے، اس پر ایک قسم آ جاتی ہے۔ تو سوال بھی بے جا نہیں کرنے، زیادہ سوال نہیں کرنے، بدتمیزی اور گستاخی کا معاملہ نہیں کرنا، ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ منافق تھا، اس نے کہا میرا اونٹ کہاں ہے؟ اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس نے کہا میرا اونٹ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتہ۔ یہ حدیث بھی دلیل بنتی ہے، یہ بات بھی دلیل بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون و مکان کا علم نہیں تھا، جو اللہ نے بتا دیا وہی تھا۔ اتنا علم نہیں تھا جتنا رب کو ہے، اللہ جل شانہ کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتہ۔ وہ منافق تھا، اس نے باہر جا کر ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، اوہ یہ دیکھو یہ مسلمانوں کا پیغمبر ہے جو کہتا ہے مجھے ساری چیزوں کا علم ہے، آسمانوں تک کی چیزوں کا علم ہے، ساری چیزوں کا نہیں، مجھے آسمانوں تک کی چیزوں کا علم ہے، اس کو میری اونٹنی کا نہیں پتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا کہ تیری اونٹ، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ اس کو بتا دیں کہ اس کی اونٹنی فلاں درخت کے ساتھ اس کو پھندا لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور وہاں کا جو سبزہ ہے اس کو منہ مار رہی ہے۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور اس ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ تیری اونٹنی فلاں جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہی واقعہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑے بڑے اسباق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بے جا حجت بازی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر ہو جائیں، تسؤکم تمہیں بری لگیں، وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم، اور اگر تم پوچھتے ہو اس زمانے میں، تم سوال کر رہے ہو اس زمانے میں، ینزل القرآن تبد لکم، جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور تمہیں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ وہ چیز تم پر ظاہر کر دی جائے گی، یعنی تمہیں ناگوار گزرے گا۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس زمانے میں تم ایسا سوال کرتے ہو کہ جب اس کا صحیح جواب تمہیں ملے گا تو تمہیں ناگوار گزرے گا۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ زمانے کی گزرے ہوئے جتنے بھی معاملات تھے معاف فرما دیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، بے شک اس سے پہلے بھی قوموں نے اس طرح کے سوال کیے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ جواب ملنے کے بعد اس کے منکر ہو گئے۔ سوال کا جب جواب ملا، وہ جیسے نہیں صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ پہاڑ پھٹے
اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے۔ جب اس کا جواب ملا تو کیا نقصان ہوا؟ پھر اس اونٹنی کا جو خوراک تھی، جو معاملات تھے، جو پانی تھا، وہ پورا نہیں کر سکے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیرہ کو، کیا نہیں بنایا؟ یعنی حرام نہیں بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا جس کو تم نے بحیرہ نام دیا ہوا ہے۔ ولا سائبہ، اور نہ ہی سائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ ہی حام اونٹ، ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ جھوٹ گڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، واکثرهم لا یعقلون، اکثر ناسمجھ اور بے عقل ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جتنی علم اور عمل کی کمزوریاں ہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔